کون جھوٹ بتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی علیہ السلام علیکم. سلامت رہیں، آباد رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں. تو یہ سلسلہ اس طرح سے ہے، 12 مرتبہ سنا ہے ہماری. اگر حدیث کا آپ تواتر دیکھیں گے نا کہ کس طرح سے نقل ہو رہی ہے تو لطف آ جاتا ہے. اگر کسی صحابی نے، کسی بھی امام کے صحابی نے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کسی صحابی نے اگر حدیث کو نقل کیا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے کس سے سنا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اب جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام آتا ہے تو حدیث آگے بڑھتی ہے کہ انہوں نے کس سے سماعت فرمایا، تو پھر کسی دوسرے تیسرے کا نام نہیں آئے گا. نا وہی بات جو میری ہے کہ جب پہلے والا بول رہا ہوتا ہے تو بعد والا جس نے بننا ہے وہ بیٹھا سن رہا ہوتا ہے. جعفر صادق سے اگر کسی نے حدیث کو منقول کیا ہے کہ میں نے جعفر صادق سے سنا، تو جعفر صادق کیا فرماتے ہیں کہ میں نے کسی اور سے نہیں، میں نے محمد باقر سے سنا. محمد باقر کسی اور کا نام نہیں لیں گے کہ میں نے زین العابدین اپنے والد گرامی سے سنا. وہ کہیں گے کہ میں نے حسین سے سنا. حسین کہے گا کہ میں نے اپنے سردار حسن سے سنا. حسن کہیں گے کہ میں نے بابا علی سے سنا. علی فرمائیں گے کہ میں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت فرمائی. ان کا یہ ارشاد ہے. بس اپنی بات کو اور زیادہ طویل نہ کروں انشاءاللہ العزیز، کہ یہیں سے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. حسن ملے، حسین ملے، علی سے ملے. حسن نے ہمیں کیا دکھایا کہ خلق رسول کیا ہے. حسن کی عادات کو دیکھیں، ان کی زندگی کو پڑھیے، آپ کو حلم رسول نظر آئے گا، شباہت نظر آئے گی رسول کے حلم کی، ان کے علم کی بھی. دیکھیں ایک اور سوال ہم پر ہوتا ہے، میں مسائل سے پہلے ہی جملہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. ہم پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تذکرے کے لیے صرف 2 ہی لوگ ہیں، یا آپ فضائل علی بیان کرتے ہیں یا آپ مصائب حسین بیان کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ہمیں سنتے ہی تب ہیں کہ جب وہ موقع ہوتا ہے. ویسے تو آپ آتے ہیں، ویسے بھی آئیں گے تو آپ کو ہر معصوم کے بارے میں یہاں پر ذکر ملے گا، سنیں گے. معصوم خود فرماتے ہیں کہ ہم 14 کے 14، 12 کے 12 3 چیزوں میں بالکل ایک جیسے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف علی کا تذکرہ ہوتا ہے، علی کے فضائل بیان ہوتا ہے، معصوم کیا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم بالکل ایک جیسے ہیں. پوچھا گیا کہ مولا وہ کون سی؟ فرمان ہے مولا کا کہ پہلی عبادت جیسی محمد مصطفیٰ کی عبادت ہے، مہدی و آخر الزمان کی بھی عبادت ویسی، کوئی فرق نہیں تمہیں میں. دوسری علم. یہ ایسی نہیں ذمہ داری لگائی تھی اللہ نے رسول کی کہ علی کے ذمہ پہنچا دو، کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے، رسول بھی جانتا ہے کہ بعد از رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون متحمل ہے اس وزن کے اٹھانے کا. علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا. علم میں ہم سب کے سب برابر ہیں. کبھی شک نہ کرنا کہ کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا کام نہ. پہلی عبادت علم، تیسرا شجاعت. کوئی شک نہ کرے کہ اگر حسن نے جنگ نہیں کی تھی تو خدا نہ خواستہ ان کے اندر اتنا حوصلہ. نہ علی کا بیٹا ہے، مشیت الہی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم کچھ نہیں چاہتے مگر وہ کہ جو اللہ چاہتا. حسن ملے علی سے، حسین ملے علی سے. حسین سے ہمیں کیا ملا؟ جوہر شہادت ملا. زندہ سب رہنا چاہتے ہیں، مرنا کوئی نہیں چاہتا، اس حقیقت کے باوجود کہ مرنا ہے. اور ہر کوئی زندگی کی تلاش میں ہے کہ کیسے زندہ رہا جائے. لیکن وہ کہ جن کے دلوں میں عشق حسین ہے وہ مرنا چاہتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک دربار حسین میں نہیں آئے گا. مرنے کا طریقہ بھی تو یہی بتائیں گے کہ کس طرح سے جانا ہے. بہرحال اپنے جملوں کو میں طویل نہ کروں. جو جملے مسائل کے جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، بی بی راضی ہوں ہم سب سے جو پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. مولا سب کا گریہ، سب کا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. میں نے کل عرض کیا کہ حسین نے مکہ چھوڑ دیا.
حسین کو بڑا روکا گیا کہ حسین کربلا نہیں جائیں. حسین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں مجھے روکو نہیں، میرے ساتھ میری قربانیاں ہیں لیکن وہ میں نے یہاں نہیں کربلا میں دینی ہے. امت مسلمہ یہاں پر قربانیاں دے گی، میں نواسہ رسول کربلا میں قربانی دوں گا. کہتے ہیں کہ قافلہ بڑھتا گیا، ایک مقام آیا جہاں پر پتہ چلا کہ سفیر امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں. کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے، روایت میں ہے کہ ایک شخص آتا ہے قافلے کے قریب، حسین کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ. وہ آتا ہے قریب، کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، مجھے کوفہ کے حالات تو بتاؤ، میرا مسلم کیسا ہے، مجھے میرے مسلم کے بارے میں تو بتاؤ کہ اس کے کیا حالات ہیں. مسلم کے بارے میں اگر جاننا ہے تو حسین کا ایک جملہ کافی ہے جو مسلم کے بارے میں حسین نے لکھا ہے کوفے والوں کو کہ کوفے والوں یہ مسلم میرا سفیر بن کر آیا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھ حسین کے ہاتھ پر بیعت ہو، اس کا حکم مانو، میں حسین کا. یہ مرتبہ ہے مسلم کا. کہتا ہے کہ مولا جب میں وہاں سے نکلا تھا نا، اس وقت مسلم کی لاش کو گلیوں اور چوراہوں میں پھرایا جا رہا تھا، تذلیل کی جا رہی تھی، لاش کی حرمت پامال کی جا رہی تھی. کہتے حسین نے سنا، عباس سے کہا کہ جاؤ ذرا مسلم کی بیٹی کو تو بلا کر لاؤ. کہتے تقریباً 4 سال کی بیٹی ہے مسلم کی، حسین کی خدمت میں آتی ہے. حسین بوسہ لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بالیاں تو لے کر آؤ، میں اس بچی کے کانوں میں پہناؤں. بچی نے اچانک حسین کی طرف دیکھ کے جملہ کہا کہ کیا حسین چچا میں یتیم ہو گئی، میں یتیم ہو گئی، مجھ سے یتیموں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے. حسین کہتے ہیں کہ ہاں بیٹا تو یتیم ہوگی لیکن تو نے گھبرانا نہیں، حسین تیرا بابا بن کر اب رہے گا تیرے ساتھ. بس یہ قافلہ آگے بڑھا ہے عزیزوں. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا ہے، کہتے ہیں کہ زلجنا کو ٹھوکر لگی ہے. روایتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، کوئی نئی روایت ہے. زلجنا کو ٹھوکر لگی، زلجنا رک گیا. حسین نے چاہا کہ زلجنا آگے جائے تو زلجنا آگے نہیں بڑھا. 2 مقام تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ جہاں زلجنا نے حکم کو نہیں مانا. ایک پہلا اس سرزمین پر کہ حسین آگے بڑھانا چاہتے ہیں، زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا. ایک عاشور کے وقت کہ جب حسین کہتے ہیں میدان کی طرف جا، زلجنا اپنی زبان میں کہتا مولا میرے پیروں میں تو دیکھو. وہاں پر زلجنا نے انکار کیا آگے بڑھنے سے. جناب عباس کو بلایا گیا، کہا کہ عباس یہ زلجنا آگے کیوں نہیں بڑھتا. تاریخ بتاتی ہے کہ کہا کہ سواری بدل کر دیکھیں. 7 سواریاں بدلی میرے مولا نے. یہ بھی تاریخ کے الفاظ ہے، روایت بتاتی ہے 7 سواریاں بدلی، ہر سواری آگے بڑھنے سے. کہتے ہیں اچھا یہاں کوئی قریب آبادی ہے؟ کہا کہ ہاں مولا کچھ ہے. کہتے ان کو بلا کے لاؤ. میں حسین تھا، بلایا گیا لوگوں کو. کہا کہ کون لوگ ہوں؟ کہا بنو اسد کے لوگ ہیں. کہتے اچھا کب سے ہو یہاں پر؟ کہتے بہت طویل مدت ہوگی یہاں پر. کہتے اچھا اس جگہ کا نام بتا سکتے ہو؟ یہ جگہ کون سی؟ حسین سوال کر رہے ہیں، حسین سوال کر رہے ہیں ان سے، اس جگہ کا نام بتا سکتے ہو کہ یہ جگہ کون سی؟ کہتے کہ مولا اس جگہ کا نام شق الفرات ہے. کہتے اچھا. خاموش ہو. کہتے کوئی اور نام؟ کہتے مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں. مولا نے پھر سر کو جھکایا. کچھ دیر بعد کہتے اچھا کوئی اور نام؟ کہتے مولا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. کہتے نہیں. تمہیں شاید کوئی اور نام؟ کہتے نہیں مولا مجھے یہی نام. کہتے تمہارا کوئی بزرگ موجود ہے تمہارے علاقے کے اندر؟ اس کو لے کر آؤ، شاید ہو سکتا ہے وہ جانتا. کہتے کہ ایک بزرگ جو چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھا کر بارگاہ امامت میں لایا گیا. کہتے کہ میرا سوال وہی ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے بھی وہی نام دہرایا. کہتے نہیں کوئی اور نام. کہتے ہاں میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. کہتے لفظ کرب و بلا آیا ہے نا، حسین نے حکم دیا ہے جناب عباس کو کہ عباس اب یہیں خیام لگیں گے، یہاں خیام لگیں گے. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہتے کہ میں تمہارے نبی کا نواسا حسین. کہتے کہ جیسے اس نے یہ سنا نا
کہ یہ نبی کا نواسا ہے، حسین ہے. کہتے کہ مولا میرے بزرگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جو اس سرزمین سے گزرے تو اس کا خون نہ بہے. مولا یہاں سے کچھ آگے تشریف لے جائیے، آپ ختمیہ مرتبت کے نواسے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا خون اس زمین پر بہے. حسین کہتے کہ نہیں، تو نہیں جانتا، مشیت الہی ہے کہ حسین اس سرزمین پر اپنا خون بہائے. ایک کام اور کیا میرے مولا نے، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر دیا. ان کو کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ اس کے دام کیا ہے. کہتے جیسے اس بزرگ نے سنا نا کہ حسین یہ زمین خریدنا چاہتا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتے کہ مولا آپ میرے مہمان ہیں، آپ اس قبیلے کے مہمان ہیں، جب تک آپ کا دل چاہے آپ اس جگہ پر رہ سکتے ہیں. تو مولا کہتے ہیں نہیں، تو نہیں جانتا، یہ زمین حسین اس لیے خرید رہا ہے کہ حسین جانتا ہے کہ اب قیامت تک اسی زمین پر رہے گا، اسی زمین میں حسین دفن ہوگا. بس دو شرطیں رکھی کہ دیکھو بعد از عشق عاشور جب یہ قیدی بنا کر لے جائے نا تو ہو سکے تو ایسا کرنا کہ ان کے جانے کے بعد فوج اشقیاء کے اگر کچھ لاشیں تمہیں یہاں پر بے گور و کفن ملے نا تو کوشش کرنا کہ ان کو یہاں پر دفن کر دینا. اور ایک اور خواہش کا اظہار کیا ہے، کہتے کہ میں تو تمہارا مہمان نہ بن سکوں گا، اگر بعد میں میری یاد میں میرا کوئی زائر مجھ سے محبت کرنے والا میری زیارت کو اس زمین پر آئے نا تو کم از کم اسے 3 دن مہمان رکھنا، اسے کہنا کہ تیرا آقا حسین تجھے سلام کہتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.
شامہ پہ گیا تیرے باجو ویرن غازی گیا تیرے باجو ویرن غازی شامہ پہ گیا